اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت گزاری کا موقع کئی بار، بلکہ لاک ڈاؤن سے پہلے تو تقریباً حاضری ہوتی رہی اور آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملتا رہا۔ اس بار اتفاق یہ ہے کہ مولانا نے جیسے کہا سب بخاری ہی کے عنوان پر یہاں آنا ہے۔ آپ کے قریب کی بستی میں بخاری شریف کی تکمیل ہوئی تھی اور وہ بھی درسگاہ کے عنوان پر نہیں ہے، بلکہ جیسے درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے ایسی درس بخاری کا بھی سلسلہ تھا۔ بہرحال وہ سب خوش نصیب تھے اور مبارکباد کے مستحق تھے۔ تقریباً 13 سال مسلسل درس بخاری عوامی انداز پر چل رہا۔ اس کی تکمیل کا جب وقت آیا تو ہم نے ایسے کمزوروں کا انتخاب کیا کہ اس کو بلا لیا۔ ہم لوگ کے لیے کہ بھائی پتہ نہیں اللہ پاک کو کون سا عمل یا ادا پسند آ جائے، اس کی حاضری ہو گئی، یہاں کے احباب سے رابطہ ہوا، آپ حضرات نہ میرے لیے گئے ہیں نہ میں آپ کے لیے گیا ہوں، بلکہ مسلسل آنے کی بنیاد پر میں آپ ہی کا آدمی ہوں اور قانون سماج سے۔ اس موقع پر ہمارے کرم فرما محترم حاجی فاروق صاحب اللہ پاک جب سے آیا ان کی یاد آتی رہی اور میرا ان کا جو تعلق تھا، اللہ پاک نے جہاں بہت ساری خصوصیات کو فرمائی تھی، ایک خصوصیت ان کی وہ تھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ ہم سب کی ماں مہربان ماں ہے اور ماں ہونے کے ساتھ ساتھ پوری امت پر ان کا احسان ہے۔ علوم نبوت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو منتخب فرمایا اور ذریعہ بنایا اس کو امت تک پہنچانے۔ اس لیے ہماری محسنہ ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر دیا اور بڑا عجیب غریب سوال ہے۔ میں اس سوال کو ذکر کروں گا تو بس حاجی صاحب کے بارے میں بات کی وہ میں آپ نے جب اس سوال کو سنا ہے تو آپ کا دل باغ باغ ہو گیا اور آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے موفقہ، اے وہ جس کو اللہ کی طرف سے اس طریقے کے سوالات کی توفیق عطا فرمائی۔ حاجی صاحب بھی انہیں لوگوں میں تھے، اللہ پاک ان کو دولت کو عطا فرمائی تھی، ان کو ملتی ہے دولت، لیکن اللہ پاک نے ان کو اس دولت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے ان کو اللہ نے منتخب کیا تھا، چن لیا تھا، وہ موفق من اللہ تھا۔
جگہ پر مجھے یاد ہے وہ خطبات کی غالباً دوسری جلد کسی کی تھی، اس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے مجھے کام کیا تھا. شاید ان کی وہ عنایت یہ رہتی تھی، میں تو بہت ربط کرنے بڑا قاہل آدمی ہوں، کبھی کسی فون پر نہیں کرتا لیکن حاجی صاحب کی وہ تھی کہ رابطہ ہوتا ہے جو ہونا تو انہوں نے بلایا تھا. اس موقع پر میں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک وہ ہے کہ آپ موفق بھی نہ تھا. تو حاجی صاحب کی یاد آئی، اور یاد آنے کے ساتھ ساتھ ایک سبق کی چیز جو ہمارے لیے کہ میں اپنی بات کروں اور وہ سب کے کام کی ہے. دیکھو بھائی، یہ عمر جو ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو. عمر کا دوام اور بقا کسی کے لیے، اگر کسی کے لیے عمر کا بقا زندگی کا دوام ہوتا تو اس پوری کائنات کو جس کے لیے پیدا کیا تھا اللہ پاک اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہ رہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہوا شمانا میں کوئی بس نہیں، جو آیا ہے ایک بڑی عجیب بات ہے، عجیب قیمتی بات ہے. ہر آنے والا جو دنیا میں آتا ہے اس کی آمد اعلان کرتی ہے کہ ابھی جائے گا. یہ نظام ہے، جو آئے گا وہ اعلان ہے کہ ابھی جانا ہے اس کو، اور جس کو نہیں جانا اس کی آمد نہیں ہوگی. کیونکہ یہ تو مسافر خانہ ہے نا بھائی، مسافر خانے میں تو وہی آئے گا جو سفر میں نکل رہا ہے، اور جو سفر میں ہے ہی تو آئے کیا کرنے. لیکن سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے کہ وہ عمل کر کے جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله. انسان کی موت، اس کی وفات، اس کا خاتمہ ہوتا ہے انقطع عمله، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو. اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچے ایک دن تو ہم کو بھی تھا، اور یہ عمل کا سلسلہ ہمارا بناتے ہوتا ہے. لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ کھاتا ان کے یہاں ہمارا کھل جائے اور ہم چلے جائیں اور ہمارے ثواب جاریہ ہم کو پہنچتا رہے. ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حاجی صاحب کو اللہ پاک نے ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائی تھی کہ خوب مسجد اس کا جو افتتاح ہوا تھا وہاں سے مجھے تاخیر ہو گئی تھی، رات کو میں پہنچ گیا تھا کہ صبح میں یہاں آیا تھا. وہ کام اس طریقے کا اللہ نے مجھ سے کیے ہیں، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ موفق بھی نہ تھا. اللہ پاک ہم سب کو بھی سوچ کر ڈھونڈ کر ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دے جو ہمارے لیے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ، لیکن وہ اپنے حساب سے نہ کریں، ہم علماء سے معلوم کر کے. بات زندگی کی تھی، اسی کو موضوع بنا کر کے میں اب کروں آپ سے. اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں، بہت سارے انعامات، بہت سارے احسانات، لیکن سب سے بنیادی نعمت، سب سے اہم نعمت اور برکتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ زندگی کی نعمت ہے. یہ بنیادی نعمت ہے. کیوں؟ دنیا میں دو ہی لائنیں ہیں. ایک لائن ہے دین کی اور ایک لائن ہے مادیات. تیسری کوئی نہیں ہے. سب سمیٹیں گے تو اسی میں آ جائے گا. مادی جو لائنیں ہیں ان لائنوں میں اگر آپ غور کریں، اور دینی جو لائنیں ہیں
اس سلسلے میں آپ غور کریں، سب کا تعلق اور سب جڑی ہوئی ہے زندگی کے ساتھ. اور اس طریقے پر اگر کوئی مادی لائنوں میں اور اس سلسلے میں چلنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا، کوئی انجینئر بننا چاہ رہا، کوئی وکیل بننا چاہ رہا، کوئی سیاست کی لائن میں آ کر کے ایم ایل اے، ایم پی اور منسٹر بننا چاہتا ہے، تو آپ یہ بتائیے ان سلسلوں میں آدمی کب چلے گا؟ جب زندگی ہوگی اس کے پاس. اور اگر زندگی نہیں ہے تو نہ وکیل ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ جناب والا تاجر ہے، نہ منسٹر ہے، نہ ایم ایل اے ہے، کچھ نہیں. یہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی بنیادی چیز. دینی لائنوں میں آپ دیکھیں، کوئی شخص حافظ بننا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، مفتی بننا چاہتا ہے، فقیہ بننا چاہتا ہے، محدث اور مفسر بننا چاہتا ہے، روحانیت کی لائن میں عارف بننا چاہتا ہے، صاحب نسبت بننا چاہتا ہے، صدیقیت کا مقام حاصل کرنا، ولایت کا مقام حاصل کرنا، یہ زندگی کے ساتھ جڑا. اگر زندہ ہے تو ہو جائے گا، اگر زندہ نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے بنیادی نعمت. اس لیے میں نے کہا کہ زندگی کی بنیادی نعمت. اور جہاں تک تعلق ہے کھانے پینے پہننے کا، ایک سے ایک چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا فائدہ اور نفع جبھی ہوگا جب زندہ ہوگا. اور اگر زندگی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جتنے معمولات ہیں، مشروبات ہیں، ملبوسات ہیں اور جتنے مساکن ہیں ویران ہے. وہ زندگی نہیں تو بیکار ہے زندگی. یہ ہے بنیادی نعمت جو اللہ پاک نے بغیر مانگے، بغیر درخواست کیے ہوئے، بغیر اللہ پاک سے چاہے ہوئے ہم کو عطا کی ہے. یہ نعمت ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک پل، اس کی ایک ایک ساعت اتنی قیمتی ہے. یہ تو میں نے اجمالاً آپ سے عرض کیا ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کر لے تو آدمی کامیابی کی منزلوں کو طے کر. لیکن اگر زندگی کی جو نعمت ہے اس کو یوں ہی کر دیا اس نے تو بات خراب ہو. اب دیکھیے اللہ کا نظام یہ ہے، اس بنیادی نعمت کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. کوئی انسان ہو اتنا اعلیٰ درجے کا ہے، اس کے قبضے میں کچھ نہیں، نہ پیر، نہ ولی، نہ فقیر، نہ پیغمبر، نہ نبی، کسی کے قبضے میں نہیں ہے. فرمایا کہ میرے قبضے میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس کو ہم نے کتنی زندگی دی ہے یہ میرے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے. فرمایا دیکھو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. وقت اگر آ گیا تو بس اپنا آگے نہ پیچھے. اب کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. اللہ فرما رہا ہے میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا، مرنا اور جینا ہم نے پیدا کیا. کیوں؟ مرنا بھی اسی نے پیدا کیا، جینا بھی اسی نے پیدا کیا. تو پیدا کرنے کا مطلب کیا؟ پیدا ہو کر نہیں جو مالک ہم بنیں گے؟ نہیں، جس نے پیدا کیا وہ مالک. موت اور حیات دونوں کا اللہ مالک ہے، اس کے قبضے میں ہے. کہ جس کو کتنے دن رکھنا ہے، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو زندگی کے تعلق سے کچھ نہیں بتا سکتا. مجھے واقعہ یاد آیا، میرا ارادہ ہے صرف 40 منٹ
سفر بھی ہم 50 منٹ کرنا اتنا زیادہ ہے، باقی پتہ ہے سب سے بات ہے، لیکن آپ تھوڑا توجہ سے سنو۔ امام دارالہجرہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ فرض تو ادا کر لیا انہوں نے، لیکن حج کی خواہش تھی۔ دوسری خواہش ان کی یہ بھی ہو رہی تھی کہ موت مدینے کی ہو، یعنی حاضری بیت اللہ کی حج ہو جائے لیکن مدینے کی زمین مل جائے اور اللہ ہم کو یہیں پہ قبول کرے۔ خواہش تھی وہ آ کرتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں حضرت امام مالک تو بہت بڑے لوگوں میں ہے، ایک عام امتی کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ ان آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت ہو جائے اور رسول اللہ کا شہر مل جائے، اور وہی کی زمین اگر میسر آ جائے تو کیا کہنا، دعا بھی مانگنا ہے۔ حضرت امام مالک حج کرنے اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں وقت آ جائے اور مدینہ نہ ملنے پائے، پوری زندگی مدینے میں ہے، قال اللہ قال رسول کر رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، اپنے وقت کا سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا امام اس وقت حضرت امام مالک تھے۔ جب تک حضرت امام مالک کسی فتوے پر دستخط نہیں کرتے تھے، جس کو ہم لوگ اپنی اصطلاحی زبان میں تصویب اور تصدیق کہتے ہیں، اس وقت اس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اب مکہ مدینہ چھوڑ کے وہاں جانا اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ وقت وہیں آ جائے اور مدینہ نہ ملنے پائے۔ حالانکہ اللہ پاک دونوں زمینوں میں کوئی زمین بھی عطا فرما دے تو قدر کے لیے کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو مدینے کی نہیں ہوئی تھی۔ خواب میں دیکھ لیا خواب، حوصلہ اٹھے، زندگی کے بارے میں بھی زندگی کتنی باقی رہ گئی، چاہے معلوم ہو جائے خواب میں۔ اب اتنا بڑا امام اس کی حدیث کو پڑھانے والا بڑے ذہن کام نہیں کر رہا ہے کہ خواب میں کیا ہو رہا ہے، کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تعبیر کے تعلق سے زندہ ایک بات مشورہ نہیں دے رہا ہوں، یہ جو بڑوں سے کیا ہے، دیکھو خواب جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے دیکھ لے اور جب چاہے نہ دیکھے، انسان کے قبضے قدرت کی بات نہیں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہم کچھ دیکھ لیں، کچھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہ میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، خواب قصد اور ارادے کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا، غیر اختیاری چیز ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا ہے کہ نہیں، دل میں ہو جائے۔ یہ میں نے بھی آپ کی کیا بنیادی بات ہے، میری بات انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا، نہ آئے تو علماء سے سمجھ لیجیے گا، بات سمجھ میں آ گئی نا۔ خواب اختیاری بالکل نہیں کسی کے ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور شریعت نے انسان کو جو پابند کیا ہے وہ اختیاری چیزوں میں کیا ہے، غیر اختیاری چیزوں میں پابند نہیں کیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ کیا مطلب اس کا مطلب یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زیارت ہو جائے، خواب میں آپ کا دیدار ہو جائے، خواب میں آپ آ جائیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے کہ آقا کی زیارت ہو۔ لیکن جن لوگوں کو زیارت نہیں ہوئی ہے، جن لوگوں کو زیارت نہیں ہوئی ہے، ان کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہمارے اندر کوئی نقص ہے۔ جی نہیں، یہ تو
لیکن بہرحال تمنا خواہش تو ہونا ہی چاہیے، لیکن بس یہ ذہن میں رکھیے گا اللہ چاہے گا تو ہوگا اور نہیں چاہے گا۔ اس تعلق سے ہمارے اکابر کا ذوق الگ ہے۔ ہمارے پردادا بھی سیف العربی والعجم حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اور اکابر کا بھی اکثروں کا یہ دیکھا میں نے سنا بھی ہے، روضے پاک کی حاضری پر وہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ سامنے جانے کی ہمت ہی جواب دیتی تھی۔ اور اکثر اکابر کے بارے میں یہ ہے کہ اقدام عالیہ پر حاضری دیتے، وہاں بیٹھتے، مراقبہ کرتے، سب کچھ کرتے، اور جب یہ کہا جاتا کہ حضرت تشریف لے چلے، قطب عالم حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ السلام ہمارے قریب کے بزرگ لوگ خالی کے سمجھتے رہے۔ ابھی میں اپنی بات نہ کروں گا، ہٹا نہیں ہوئی کسی موضوع سے بات نہ کر رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھیڑ کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے اور سامنے اطمینان کی حاضری نہیں ہو پائے گی تو حضرت اقدام عالیہ میں بیٹھ کر کے اپنا سلام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بھیڑ بالکل تقریباً نہیں تھی اور اطمینان کا وقت تھا، شہر سے کسی نے کہا کہ حضرت چلیے، حضرت پر گر جاتا ہے، رونے لگے اور وہ فرمایا کس منہ کیا منہ لے کر کے جائے، جملہ سمجھ کے ہماری گھومنے کا ہی جملہ ہے، کیا منہ لینے کا مطلب یہ ہم اس لائق کہاں ہیں، ہماری بدعمالیاں ہماری سیاکاریاں اتنی ہیں کہ کیا منہ لے کر کے ہم جائیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا عظمت، احترام، ان کا تعلق تھا جن کی زندگی صحابہ سنت کے رنگ میں لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت حاجی نامدہ مہاجر مکی سے کسی نے کہا حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ خواب میں زیادت ہو جائے۔ حضرت نے بڑی کہا میاں بڑا حوصلہ تمہارا ہے، بالکل یہی جملے تھے، میاں بڑا تمہارا حوصلہ ہے کہ تم خواب میں زیادت کرنے کے لیے ہمت کر رہے ہو، یہاں تو جاگتے ہوئے بھی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ روضے پاک کے سامنے حاضری دیتے ہیں۔ بات چل رہی تو خواب میں زیادت کی۔ حضرت حکیم الامت علماء دیوبند کے ترجمان ہیں، انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ نعمت نہیں مل رہی ہے ان کی تسلی کے لیے فرمایا زیارت کا ہونا محمود تو ہے لیکن مقصود نہیں ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ مقصود وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اختیار میں ہوتی ہیں، جو انسان کے قصد میں ہوتی ہے، ارادے میں ہوتی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دین پر عمل کرنا، درود شریف کا پڑھنا، یہ مقصود میں سے ہے۔ لیکن فرمایا زیارت محمود ہے، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آ گئی؟ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام مالک کی چاہ رہے تھے کسی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کتنی زندگی تاکہ حج کر کے آتا ہے، ہاں میں پانچ دکھا دیا۔ اب حضرت پریشان کی اس پانچ میں مطلب کیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو اس زمانے کے امام المعبرین یعنی جو بالکل امامت کا درجہ رکھتے تھے، یہاں میں ایک مشورتاً بات کرتا ہوں، خواب اگر کوئی اس قسم کا دیکھا جائے تو تعبیر جاننے والے سے پوچھیں، نمبر ایک، اور جاننے والا وہ ہو کہ اس کو دین سے مناسبت ہو اور آپ کو بھی اس سے مناسبت ہو، آپ اس سے تعبیر پوچھیں۔ سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ ایرے میرے گتھو خیرے سے نہ پوچھیں، کیونکہ تعبیرات کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ بعض اوقات تعبیر کچھ اور ہوتی ہے اور دینے والے نے کچھ اور دے دیا اور وہی ہو جاتا ہے سامنے آ کر کے۔ اس لیے تعبیر کے سلسلے میں احتیاط
ہر ایک سے بتائے گا، اور بتائے ان لوگوں سے جن کو دین سے مناسبت ہے اور آپ کو بھی اس سے مناسبت ہو، آپ اس سے کریں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے سوچا کہ اب تو گاڑی چلنے کی نہیں، کسی کو پوچھنا ہی پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا۔ حضرت اس کو بتانا نہیں چاہ رہے، ایک قاسم کو بھیجا، کہا کہ جاؤ علامہ ابن سیرین کے پاس اور جا کر کے ان سے کہو کہ ایک شخص نے خواب دیکھا ہے، کہا میرا نام مت لینا، کہا ایک شخص نے خواب دیکھا ہے، وہ بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے پوچھا کس کا خواب ہے، کہا تمہارا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ روح مسعود کی نانی تم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تم بتاؤ، اور جب تک بتاؤ گے نہیں تب تک تعبیر نہیں بتاؤ گا۔ اس نے آپ حضرت سے کہا حضرت معاملہ تو آ گیا، اور بغیر بتائے تعبیر نہیں، اور آپ کے ذہن میں خواب کی تعبیر نہیں آ رہی، آپ بتا تو دیں۔ کہا جاؤ کہ جو امام مالک تو امام کا لفظ میں نے استعمال کیا، اردو سادے لفظ میں کہہ دیا کہ جاؤ مالک ابن انس الخواب کا اپنا کرنے لگے۔ انہوں نے فرمایا ہاں پورے مدینے میں کوئی شخص اگر ہو سکتا ہے اس خواب کا دیکھنے والا تو امام مالک ہی ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا اس خواب کا دیکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ بات جو دکھایا گیا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ 5 سال رہیں گے، 5 مہینے رہیں گے، 5 ہفتے رہیں گے، بلکہ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں اس خواب کے ذریعے سے 5 چیزوں کا علم میرے پاس ہے، میں نے اس کو کسی کو نہیں دیا ہے، اور ان 5 میں زندگی اور عمر جو تم چاہ رہے تو معلوم ہو جائے۔ فرمایا کہ علم غیب ہے، علم غیب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ میرے پاس ہے۔ کیا عرض کیا تھا؟ زندگی سب سے قیمتی نعمت انسان کی، اس کو اللہ پاک نے دیا، کس کو کتنی ملی، کس کو کتنا رہنا، کس کو کب جانا ہے، وہ میں ارتضا کیا تاکہ قبضے میں ہے۔ خلق الموت والحیات، مرنا بھی میں نے پیدا کیا اور جینا بھی میں نے پیدا کیا، اور دوسرا ترجمہ میں نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ یہ زندگی اتنی قیمتی اللہ پاک نے عطا فرما دی، اس کی قیمت کے تعلق سے ایک اور میں توجہ دلاؤں، ایک حدیث ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 سوالات ایسے ہیں جب تک ان کے جوابات نہیں دے دیں گے اور ٹھیک ٹھیک بتا نہیں دیں گے، لا یزال قدم عبد کہ بندے کا پیر ہل نہیں سکتا۔ یہاں دنیا میں تو ہم ظاہری اعتبار سے اپنے ارادے سے کبھی ادھر کو کر دیا، کبھی ادھر کو کر دیا، کبھی چلے گئے، کبھی کھڑے ہو گئے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ آدمی بالکل جیسے خودی کو گاڑ دیتے ہیں، بالکل جمع ہے، جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوگی وہ ہمیں نہیں سکتا۔ اس لیے بخاری شریف میں سب سے آخری شخص جنت میں جو جانے والا ہوگا وہ شخص ہوگا، سب چلے جائیں گے اور وہ تنہا جہنم کے بالکل اس پر کھڑا ہوگا۔ وہ ارادہ نہیں کرے گا کہ ذرا سا پیٹ کر لیں، ادھر تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے، بالکل جمع ہے۔ اس کی لپٹیں، اس کی ہوائیں، اس کی شعلے کی سوزش اتنی ہوگی کہ وہ چلانا چھوڑ دے، اس قدر چلائے گا، اس قدر چلائے گا کہ فرشتوں کو بھی ترس آئے گا اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس کی فریاد تو سنی دیں، آپ فیصلہ چاہے کچھ کریں، ہماری فریاد تو سن لیں آپ اس کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ بس ایک درخواست ہے، مجھے کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ ہم اتنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا رخ پھیر دیں،
چہرے پر لپٹ آ رہی ہے، تھوڑا یوں کر پیٹ کر دیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوگا کہ بالکل جبنا ہے، بغیر جواب دیے ہوئے ہل نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک کو سنیں گے اچھا معاہدہ کرو کہ کوئی اور سوال نہیں کرو گے، کوئی اور درخواست نہیں کرو گے، طے کر لو، معاہدہ کر لو گے تب بھی میرا فیصلہ ہے۔ کہے گا یا اللہ قسم بھی کھانے کا، معاہدہ بھی کر دے گا، طے بھی کر دے گا۔ اللہ پاک کی کرو اچھا تمہارا روح وہ مسئلہ مشہور ہے ہماری یوپی کی ہے کہ انگلی پکڑ کر کے ہوشیار لوگ انگلی پکڑ کر کے پھر پہنچا پکڑ لیتے ہیں، یعنی ٹرین میں جو سفر ہوتا ہے نا بھیڑ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں ایسا ہے پیر رکھنے کی جگہ کر دو، پھر لیٹنے کی جگہ خود ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ چیخ و چلا کر کے رو پکار کر کے اللہ پاک سے معاہدہ کر لے گا، کچھ اور نہیں مانگے۔ وہ سوچ رہا ہے جلال کا وقت ہے، اگر کہیں معاہدہ نہ ہوا تو جلال میں تو جل ہی جائیں گے ہم، وہ طے کرنے کے ہاں ٹھیک ہے۔ اب جب اس کا جنت کی طرف ہو جائے گا، اب اس کے منہ میں پانی ہے۔ لمبی روایت میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو کام ہے آج ایک طبقہ وہ ہے کہ قیامت کے تعلق سے اس کے سامنے جب بات آتی ہے تو وہ فوراً دنیا کی چیزوں پر قیاس کر کے اور تجربے کی بنیاد پر کر لیتا ہے کہ وہاں بھی دائیں بائیں ہو کر کے کام نکالتے جائیں گے۔ ایسا نہیں سسٹم وہاں کا ہوگا، دائیں بائیں بہت بڑی بات ہے، وہاں سے پیر ہل بھی نہیں سکتا۔ 5 سوالات اللہ پاک فرمائے گا، ان میں زندگی کے بارے میں، پھر زندگی کا وہ دور جس کو مکھن کہتے ہیں، اور سب سے قیمتی وقت شباب اور جوانی کا ہے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال زندگی کا ہے اور ایک سوال جوانی کا ہے۔ اتنی قیمتی نعمت اللہ پاک نے، اس نعمت کو کیسے استعمال، اس نعمت کو کیسے برتنا ہے، اس نعمت کا کیسے ادا کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے زندگی کی نعمت کو صحیح استعمال کر دیا ہے، انہوں نے مزے یہاں بھی مارے، وہاں بھی انشاءاللہ مزے مارے۔ اور جن لوگوں نے غفلتوں کے ساتھ زندگی گزار دی ہے اور اوقات کو ضائع کر دیا ہے، وہ یہاں بھی محروم ہے، وہاں بھی محروم ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، اس نعمت کے گزرنے میں ہمارا دخل بالکل نہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم زندگی کی جو رفتار ہے، زندگی کا جن کی جو چال ہے، ہم اس کو روک دیں اور ہم ایک ہی حالت پر رہیں، ان کی نہیں رہیں۔ یہ ان کا مرحلہ ہے، ان کا نظام ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم۔ برف کا استعمال تو کرتے ہیں ہم، برف کتنا خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے میں کتنا اچھا ہوتا ہے اور کتنا نفع ہے۔ نفع گزرنے والوں تک کو فوراً ملتا ہے کہ ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، اس کا مالک برف والا اگر برف پر تقریر کرتا رہے، لیکچر دیتا رہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، کتنا خوبصورت وہ ہے، اور بیچنے کی کوشش نہ کرے، تو شام کو اس کے ہاتھ کیا بکے؟ کچھ بھی تو نہیں بکے، مطلب کس طرح ہو گیا۔ اور اگر وہ تقریر نہ کرے، کیونکہ یہ کچا مال کہا جاتا ہے یہ، تو وہ نفع میں رہے گا اور اس کو بیچ کر کے سودا ایسا نہیں۔ بالکل زندگی کی مثال یہ ہے، ہر سانس زندگی کو گھٹا دے۔ ایک حضور کی بات بڑی قیمتی ہے،
ہم لوگ عمر کے حساب سے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو گھر کے لوگ خوش ہوتے بیٹا ہمارا بڑا ہو گیا، اور باقاعدہ اس کا برتھ ڈے بنایا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کیا ہوتا کہ ہمارا یوتھ بڑا برتھ ڈے ایک بزرگ بڑی قیمتی بات کے ساتھ فرمایا برتھ ڈے بنانا ہے یا موت ڈے بنانا ہے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی 70 سال کا ہے اور 1 سال گزر گئے تو 69 کا ہی تو باقی رہ گیا، ایک چلا گیا. ہر سال عمر گھٹ رہی ہے اور اماں ابا سمجھ رہے کہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے، یہ دھوکہ ان کو ہو رہا ہے، اس کی عمر گھٹتی چل رہی ہے. اس زندگی کو گزارنے کے لیے 3 راستے. ایک راستہ ہے نفسانیت، ایک راستہ ہے رہبانیت کا، ایک راستہ ہے ربانیت. یہ 3 راستے ہیں اور تینوں راستے دنیا کے اندر کھلے ہوئے ہیں اور تینوں راستوں پر محنتیں ہو رہی ہیں، ان کی دعوتیں دی جا رہی ہیں. ہر ایک اپنے راستے پر جو ہے بھلا رہا ہے، اس پر چل رہا ہے. یہ راستے یاد رہے، ایک نفسانیت کا راستہ ہے جس کو ہم اپنے یوپی والوں کو سمجھاتے ہیں جانوروں والا راستہ. ایک نفسانیت کا راستہ ہے، ایک راستہ ہے رحمانیت کا، اور ایک راستہ ہے ربانیت کا. نفسانیت کا اور رحمانیت کا جو راستہ ہے شاید تفصیل ہوگی تو پھر اصل جو کام ہے وہ ہو جائے گا. بس صرف اتنا عرض کر دیں، زندگی کے پیدا کرنے والے نے، زندگی دینے والے نے ان دونوں راستوں کو رزق کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نفسانیت کا جو راستہ ہے اور رحمانیت کا جو راستہ ہے اس کی تفصیلات ہیں. یہ موقع تفصیلات میں جانے کا نہیں ہے، لیکن میں ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ والا راستہ، بہت مختصر والا راستہ. آپ لوگ مشہور ہو تھکے آ رہے بھی ہو، سوچ رہے ہو کہ یہ 40 منٹ لگنے کی تو ٹھیک سے ہے، بالکل نہیں، بس وقت کی بات ختم ہو جائے مکمل ہو رہا ہوگا. یہ 2 راستے جو ہیں اللہ کے یہاں نقلی ہیں، جعلی ہیں، ڈپلیکیٹ ہیں، ان کو ریجیکٹ کرنا. اب آپ سوچو گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بہت موٹی، آسان، سمجھنے والی. وہ یہ ہر نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2 چیزیں مانگتے ہیں ہر آدمی. ایک مانگتا ہے سیدھا راستہ، ایک مانگتا ہے غضب والے اور گمراہ سوال. ان دونوں سے پناہ مانگتا ہے. یہ ہے نہیں کلمہ آپ سنتے رہتے ہو. یہ نفسانیت اور حیوانیت کا جو راستہ ہے اور رحمانیت کا جو راستہ ہے، اس کی بنیاد، اس کا سرچشمہ مغضوب علیہم اور والضالین. اگر اللہ پاک کو یہ دونوں راستے پسند ہوتے اور اللہ کو ان دونوں راستوں پر چلنا پسند ہوتا تو ان دونوں راستوں سے بچنے کی درخواست کا اللہ پاک حکم نہ دیتے. میری بات سمجھ میں آگے کی نہیں آتی؟ میں نے کہا یہ ڈپلیکیٹ ہے. ڈپلیکیٹ آج کل 500 کا نوٹ چلتا ہے. نوٹ 2 قسم کے ہیں. ایک نوٹ وہ ہے جو اصلی ہے اور ایک نوٹ وہ ہے جو جعلی اور ڈپلیکیٹ ہے. 500 کے 3 نوٹ ہیں. 3
نوٹ وہ ہے جس کو گورنمنٹ نے ختم کر رکھا ہے. ابھی تو چند سال کو یاد ہے نا وہ نوٹ بندی آئی تھی گیا. آپ یہ بتاؤ وہ نوٹ بندی کے زمانے کا نوٹ اگر کوئی لے کر کے مارکیٹ میں جائے, دکان پر جائے, کیا کوئی اس کو لے لے؟ اور اگر کہیں معلوم ہو گیا گورنمنٹ والوں کو تو گھر میں چھاپا ہو سکتی پڑے کچھ رکھا ہوا ہے ہماری سے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی ہے؟ یہ میں نے بہت اختصار سے یہودیت اور نصرانیت اپنے وقت میں کبھی تھی اور اب وہ بالکل ان نوٹوں کی طرح ہو گئی ہے جو بند ہو چکے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور ایک نوٹ وہ ہوتا ہے جو سورت میں ملتا ہے, ہمارے یہاں بچوں کو دیا پاس ہوتا ہے. وہ نوٹ تو بالکل کوئی لے کر کے چلا جائے اس کو جیل خانے میں ڈال دیا. نفسانیت کا جو راستہ ہے اور رہبانیت کا جو راستہ ہے اس کا اهدنا الصراط المستقیم سے کوئی تعلق نہیں. اگر زندگی کو نفسانیت کے راستے پر چلایا ہے اور زندگی کو اگر رہبانیت کے راستے پر چلایا ہے تو میں مسجد میں بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ ایک بات یہ عرض کر سکتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی. اللہ خود مقدمہ دائر کرے گا کہ تم میرے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے بات کرنے کے لیے تو تم ان دونوں سے پناہ مانگتے تھے اور مسجد کے باہر جا کر کے تم دوسرے راستے پر چلا کرتے تھے. یہ نفاق تم نے کب سے اختیار کیا؟ یہ میں نے نفاق کا جو لوگ استعمال کیا ہے یہ منافقت ہے. سامنے کچھ ہے, پیچھے کچھ ہے, سامنے آ کر کے زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور باہر کچھ کہہ رہے ہیں. یہ انتہائی خطرناک پوری امت کے لیے بات ہو گیا. بس اس 3 منٹ میں اسی کے تعلق سے کام کی بات سن لو. دیکھو زندگی رہی, پھیلا ہوا, ملاقات ہو جائے گی. بہت سارے قرضے آپ کے اوپر ہمارے باقی ہیں. میں یہاں جو بھی آیا آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے مضامین کی آمد تو مکمل نہیں ہو پائے, ادھورے چھوٹ گئے, یہ بھی چھوٹیں گے, لیکن آپ کو ایک منزل تک پہنچا کے لے جانا. مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے فرض ہو, فرض نمازیں ہوں, سنتیں ہوں, نفلیں ہوں, ہر نماز میں کیا مانگ رہے ہیں؟ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے ساری درخواست اور درخواست کے جو کچھ ہیں تقاضے وہ مسجد میں تو نظر آتے ہیں, اور مسجد کے باہر جو ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے پناہ مانگ کر کے ہوتا ہے. اب آپ یہ بتاؤ یہ جو دوہرا معیار ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ مسجد میں تو صراط مستقیم کا معیار ہے اور مسجد کے باہر زندگی کا معیار دوسرا ہے. آپ بتاؤ اس دوہرے معیار پر اگر رہیں گے تو منزل مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی؟ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہم آگے بڑھیں. چونکہ بزرگوں کی ایک نسبت لگی ہوئی ہے, اس نسبت کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ایک بات سوال کرتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا اور آپ بھی اپنے علماء سے پوچھتے رہتے ہوں گے, وہ یہ کہ آج کے وقت میں بزرگان دین موجود ہیں, اولیاء اللہ موجود ہے, اکابرین موجود ہے اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے, اور وہ پوری امت کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں اور حرم میں بھی جا کے دعا کرتے ہیں. لیکن کچھ معاملہ اجالا نہیں نظر آ رہا, میرے یا میرا ہوتا ہے. یہ لوگ پوچھتے رہتے نا. اچھا ایک بات یہ بتاؤ, آپ کو بنگلور جانا ہے, بات سمجھیے, بنگلور جانا ہے,
اور اتفاق سے ٹرین کا سفر ہے، تو بنگلور کی ٹرین پکڑنے کے لیے آپ پلیٹ فارم پر پہنچے، بھیڑ ایک دم بھری ہوئی، اور ایک ٹرین جا رہی تھی مدراس، وہ بالکل خالی، اے سی ڈبے میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ سوچا کہ بھائی بھیڑ میں کون اسے زحمت ہوگی اور دھکے لگیں گے اور نیند بھی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، چلو مدراس والی ٹرین خالی ہے اور اے سی کا ڈبہ خالی ہے اور اس کا ٹی ٹی بھی کہہ رہا کہ اس میں جگہ ہے لے لو، سوچا کہ یہ میں اتفاقی مثال نہیں دے رہا ہوں، دماغ چلائیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب ہم نے اپنے آرام، اپنی راحت اور اپنے چین اور سکون کے لیے مدراس کی ٹرین کو منتخب کر دیا اور اے سی فرسٹ کلاس میں تو سب سے اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، جس میں مزہ کچھ گھر کا بھی آتا ہے، بند کر لو آرام سے۔ جانا کہاں تھا؟ بنگلور، بیٹھ کہاں گئے؟ مدراس کی ٹرین۔ اتفاق ماشاءاللہ اس علاقے کے لوگ عمرے میں بھی جاتے ہیں اور وہاں رہتے بھی ہوں گے، تو آپ نے اپنے دوستوں کو جو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو موبائل سے رابطہ کر کے کہا کہ طواف کرنا اور اس طواف میں خاص طور سے میرے لیے دعا مانگنا کہ بنگلور چلے جائیں آپ کے ساتھ۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ یہ یہاں ربانیت کے راستے پر چلنے کی درخواست لگائی ہے اور مسجد کے باہر جا کر کے نفسانیت اور ربانیت کی ٹرین پر بیٹھے ہیں۔ اب بڑا مجموعہ ہے نہیں، پورے آپ کے علاقے نہیں، پورے مدراس کے کسی سے پوچھ لو کہ کیا بنگلور پہنچے گا یا مدراس پہنچے گا۔ ٹرین جیسے جیسے دور ہوگی حرم میں دعا ضرور ہو رہی، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یا اللہ آنسو بہا رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، آہواری کر رہے ہیں، کیوں فلاں بنگلور پہنچ جائے۔ کیا سمجھے آپ؟ خالی دعا سے کام چل جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات کیا ہے؟ جو منزل ہے زندگی کی، اسی منزل کی گاڑی پر زندگی اگر گزرے گی تو پہنچ جائے، لیکن اگر راستہ بدل دیا، پورے عالم کے مسلمان حرم میں، مدینے میں، مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں نعرہ لگا ڈالیں، رو ڈالیں، جائیں گے مدراس، بنگلور پہنچنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ بہت مختصر سمیٹ کر کے میں نے عرض کی بات کہ زندگی کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ جس نے زندگی دی ہے اس پر زندگی کو فدا کر دینا یہ عقل مندی کی بات ہے، اور زندگی کو مٹنے والی، سڑنے گلنے والی، چھوٹنے والی دنیا کے اوپر اور خواہشات کے اوپر فدا کر دینا، اس سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا طریقہ ربانیت کا جو راستہ ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کیا ہے اس پر چلنا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سے ایک بڑے کام کی بات انشاءاللہ اہل علم کو مزہ آئے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا، علماء کو خاص طور سے مزہ آئے گا۔ اللہ کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تو ہمیں دیکھو نا، جو بھی تو دیکھتا ہے ہماری طبیعت بولنے کی کہ مان والا گڑبڑ ہوتا ہے، ہم ذرا کمزور آدمی ہے نا بھائی، تو کمزور آدمی اس کے سامنے کوئی طاقت والا جو ہے بتائے گی وہ کیا نہیں کرے گی، آپ ادھر ادھر نہ ہوئیے، بات ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ، فرمایا اگر
کی اطاعت کرو. اس سے کیا مطلب؟ پیغمبر کی اطاعت کا مطلب کیا؟ قرآن پر عمل کرنا. قرآن پر تو عمل کریں گے ہی. وَإِن تُطِيعُوا رسول اللہ کی حدیثوں پر دین پر عمل کرو. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے حدیث کیا یہ موضوع الگ ہے. لیکن وَإِن تُطِيعُوا اللہ نے ہدایت کو جو یہاں پر جوڑا ہے جوڑ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ رسول اللہ کی احادیث چاہے وہ قول ہو چاہے فعل. قرآن نے دو تعبیریں اختیار کی ہیں. ایک تعبیر اختیار کی ہے اتباع کی اور ایک تعبیر اختیار کی ہے اطاعت کی. دونوں میں فرق ہے. اتباع کا تعلق رسول اللہ کے عمل سے ہے اور اطاعت کا تعلق آپ کے قول آپ کے فرمان سے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی تقریر وہ انہی دونوں میں سے کوئی ہوگا. اس کی اطاعت کریں گے تب فرماتے ہدایت تم کو ملے. اچھا ایک بات یہ بتاؤ, گلاب میں پھول, گلاب کا پھول دیکھا ہے, اس میں خوشبو بھی تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ خوشبو ہوتی ہے. آپ سب لوگ تو دوسرا کام کرتے ہو, لیکن یہ بتاؤ آج تک خوشبو بغیر پھول کے, گلاب کا پھول یعنی خوشبو ہو پھول نہ ہو یا پھول ہو خوشبو نہ ہو, ایسا بھی گلاب دیکھا ہے نہیں؟ گلاب اگر ہے پھول اصلی خوشبو اور گلاب کی خوشبو پھول میں. میں کیا بتانا چاہتا ہوں, جس طرح پھول کو خوشبو سے الگ نہیں کر سکتے ہیں اور خوشبو کو پھول سے الگ نہیں کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے حدیث کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے ہیں اور قرآن کو حدیث سے الگ نہیں کر سکتے. اگر قرآن پاک کو حدیث سے الگ کر دیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ, گلاب کا پھول تو ہے بغیر خوشبو کے لے گیا ہو. اور اگر حدیث پاک کو آپ نے رکھا اور قرآن سے آپ الگ ہو گئے, کوئی خوشبو لینا چاہتے ہیں پھول سے الگ کر کے, یہ الگ نہیں ہو پائے گا. احادیث بیان ہے قرآن پاک کے لیے. اللہ ہمارا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, فرمایا حدیث کو بھی لو قرآن کو بھی لو تب تم کو ہدایت ملے گی. اور اس میں ایک بات اور فرمائی اللہ پاک نے, حضور کی اتباع ڈنڈوں کے زور پر نہ ہو, قانون کے زور پر نہ ہو, دباؤ کے زور پر نہیں, جبر کے زور پر نہیں. کیونکہ عربی زبان میں توعن کا جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے اندر کی رضا رغبت اور خوشی کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا اتباع کرنا. تو وہی تطیعوہ کو استعمال کر کے ایک ایک امتی کو اللہ نے پیغام دے دیا کہ میرے محبوب کی محبت ہونا چاہیے, اس کا عشق ہونا چاہیے. اور جو محبت اور عشق ہے تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کی اطاعت کرے گا. تو تطیعوہ کے لفظ میں فرمایا گیا کہ حضور کی اتباع خوش دلی کے ساتھ, رغبت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بس آپ لوگوں کی برکت سے تقدیر کا اللہ پاک نے ابھی ڈال دیا. یہ بزرگوں کی, میرا کچھ نہیں, پر جو جس میں پردادا ہوتا ہے پانی اس کا اپنا چھوڑ تو پانی کہیں سے اور آتا ہے. تین بزرگوں کی برکت سے یہ وہی تطیعوہ تہتدوا سے قرآن اور حدیث دونوں. لہذا اللہ پاک اس گمراہی سے